رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 62، مجلس کے آداب۔ نمبر 1، اچھی نیت سے مجلس میں شریک ہونا۔ نمبر 2، صالحین ہی کی مجلس میں شریک ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ہمنشین کی مثال مشک والے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ نمبر 3، غیر شرعی مجالس میں شرکت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ نمبر 4، اپنے دشمنوں کی مجلس میں شریک نہ ہونا۔ نمبر 5، عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے احتراز کرنا۔ نمبر 6، بے فائدہ مجلسوں سے بالخصوص عشاء کے بعد مجلس لگانے سے احتراز کرنا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 7، مجلس میں پہنچے اور حاضرین کسی کام میں مشغول نہ ہوں تو ان کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے۔ نمبر 8، مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ کرنا۔ نمبر 9، مجلس میں جوتے اتار کر بیٹھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے دونوں جوتے اتار کر اپنی بائیں طرف رکھ لے۔ نمبر 10، مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا۔ نمبر 11، مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کے نہ بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں۔ نمبر 12، حلقے کے درمیان میں نہ بیٹھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی۔ نمبر 13، مجلس میں کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر اس جگہ خود بیٹھ جائے۔ نوٹ: جب کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد دوبارہ آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر وہ کسی ضرورت سے باہر نکلے پھر لوٹ کر آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ نوٹ: بہتر یہ ہے کہ جاتے وقت کوئی علامت مثلا رومال، قلم وغیرہ رکھ کر جائے۔ نمبر 14، دھوپ اور سائے کے درمیان میں نہ بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ نمبر 15، سطر کھولنے کی حیت میں نہ بیٹھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنے اوپر اس طرح ایک ہی کپڑا لپیٹے کہ جس سے شرمگاہ کھل جائے۔ نمبر 16، حلقہ بنا کر اور مل مل کر بیٹھنا۔ نمبر 17، ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ نمبر 18، کسی ہمنشین کی طرف پیر نہ پھیلانا۔ نمبر 19، مجلس میں بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، درود شریف اور استغفار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مجلس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس سے کھڑے ہوئے، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ نمبر 20، ایک ہی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ نمبر 21، جس کسی سے بات کرنی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا۔ نمبر 22، 3 شخصوں کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جاؤ تاکہ اس کے لیے باعث رنج نہ ہو۔ نمبر 23،
دو آدمیوں کی آپسی گفتگو پر کان نہ لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی آپسی گفتگو کو سنے اور وہ لوگ ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو اس شخص کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلایا جائے گا۔ نمبر 24، اپنی اولاد کی مرغوب و پسندیدہ چیزوں کا ذکر مجلس میں نہ کرنا۔ نمبر 25، جھگڑا، شور و شغب اور چیخ و پکار نہ کرنا۔ نمبر 26، بہت زیادہ نہ ہنسنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نمبر 27، مجلس میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ نمبر 28، جب کسی میں اچھائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو طلب کرنا، اور جب کوئی برائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کو سپرد کر دینا اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ نمبر 29، اہل مجلس کے پاس موجود چیزوں کی طمع نہ کرنا۔ نمبر 30، اہل مجلس کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتلانا۔ نمبر 31، ان سے اس بات کی توقع نہ رکھنا کہ وہ غائبانہ بھی وہی معاملہ کریں جو روبرو میں کرتے ہیں۔ نمبر 32، دوران مجلس انگوٹھی وغیرہ سے نہ کھیلنا۔ نمبر 33، دوران مجلس دانتوں کا خلال نہ کرنا۔ نمبر 34، ناک میں انگلی نہ ڈالنا۔ نمبر 35، بکثرت انگڑائی اور جمائی نہ لینا۔ نمبر 36، مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں بہت شور و غل ہو، یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں ہوئیں، پس اس نے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہا سبحانک اللہم الی آخر ہی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے اس مجلس میں سرزد ہوئے۔ نمبر 37، واپسی کے وقت اہل مجلس کو سلام کرنا۔ نمبر 38، مجلس کی امانت والی یعنی رازدارانہ باتیں کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ نمبر 39، کسی مجلس سے گزرتے وقت جبکہ وہ کسی اہم کام میں منہمک نہ ہو ان کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار آدمی پیدل چلنے والے پر اور چلنے والا بیٹھنے والے پر اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں پر سلام کرے۔ نمبر 40، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مشترکہ مجلس ہو تب بھی سلام کرنا، البتہ نیت فقط مسلمانوں کی کرنا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود سبھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔